کسی جگہ ایک بوڑھی مگر سمجھدار اور دانا عورت رہتی تھی، جس کا خامند اس سے بہت ہی پیار کرتا تھا۔ دونوں میں محبت اس قدر شدید تھی کہ اس کا خامند اس کے لیے محبت بھری شاعری کرتا اور اس کے لیے شعر کہتا۔ عمر جتنی زیادہ ہو رہی تھی، باہمی محبت اور خوشی اتنی ہی زیادہ بڑھ رہی تھی۔ جب اس عورت سے اس کی دائمی محبت اور خوشیوں بھری زندگی کا راز پوچھا گیا کہ آیا وہ ایک بہت ماہر اور اچھا کھانا پکانے والی ہے، یا وہ بہت ہی حسین و جمیل اور خوبصورت ہے، یا اس محبت کا کوئی اور راز ہے، تو عورت نے یوں جواب دیا کہ خوشیوں بھری زندگی کے اسباب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے بعد خود عورت کے اپنے ہاتھوں میں ہیں۔ اگر عورت چاہے تو وہ اپنے گھر کو جنت کی چھاؤں بنا سکتی ہے، اور اگر یہی عورت چاہے تو اپنے گھر کو جہنم کی دہتی ہوئی آگ سے بھی بھر سکتی ہے۔ مت سوچئے کہ مال و دولت خوشیوں کا ایک سبب ہے۔ تاریخ کتنی مالدار عورتوں کی کہانیوں سے بھری پڑی ہے، جن کے خامند ان کو ان کے مال و متاع سمیت چھوڑ کر کنارہ کش ہو گئے۔ اچھا کھانا پکانا بھی کوئی خوبی نہیں ہے۔ سارا دن کچن میں رہ کر مزے مزے کے کھانے پکا کر بھی عورتیں خامند کے غلط معاملہ کی شکایت کرتی نظر آتی ہیں اور خامند کی نظروں میں اپنی کوئی عزت نہیں بنا پاتی۔ تو پھر آپ ہی بتا دیں اس پرسعادت اور خوشیوں بھری زندگی کا کیا راز ہے، اور آپ اپنے اور خامند کے درمیان پیش آنے والے مسائل اور مشاکل سے کس طرح نپٹا کرتی تھی؟ اس نے جواب دیا، جس وقت میرا خامند غصے میں آتا تھا، اور بلا شبہ میرا خامند بہت ہی غصیلہ آدمی تھا، میں ان لمحات میں نہایت ہی احترام کے ساتھ مکمل خاموشی اختیار کر لیا کرتی تھی۔ یہاں ایک بات واضح کر دوں کہ احترام کے ساتھ خاموشی کا مطلب یہ ہے کہ آنکھوں سے حقارت اور نفرت نہ جھلک رہی ہو، اور نہ ہی مذاق اور سخریہ پن دکھائی دے رہا ہو۔ آدمی بہت عقل مند ہوتا ہے، ایسی صورتحال میں ایسے معاملے کو بھانپ لیا کرتا ہے۔ اچھا، تو آپ ایسی صورتحال میں کمرے سے باہر کیوں نہیں چلی جایا کرتی تھی؟ اس نے کہا، خبردار ایسی حرکت مت کرنا، اس سے تو ایسا لگے گا تم اس سے فرار چاہتی ہو اور اس کا نقطہ نظر نہیں جاننا چاہتی۔ خاموشی تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ خامند جو کچھ کہے اسے نہ صرف سننا بلکہ اس کے ساتھ اتفاق کرنا بھی اتنا ہی اشد ضروری ہے۔ میرا خامند جب اپنی باتیں پوری کر لیتا تو میں کمرے سے باہر چلی جایا کرتی تھی، کیونکہ اس ساری چیخ و پکار اور شور شرابے والی گفتگو کے بعد میں سمجھتی تھی کہ اسے آرام کی ضرورت ہوتی تھی۔ کمرے سے باہر نکل کر میں اپنے روزمرہ کے گھریلو کام کاج میں مشغول ہو جاتی تھی، بچوں کے کام کرتی، کھانا پکانے اور کپڑے دھونے میں وقت گزارتی، اور اپنے دماغ کو اس جنگ سے دور بھگانے کی کوشش کرتی جو میرے خامند نے میرے ساتھ کی تھی۔ تو آپ اس ماحول میں کیا کرتی تھی؟ کئی دنوں کے لیے لا تعلقی اختیار کر لینا، اور خامند سے ہفتہ 10 دن کے لیے بول چال چھوڑ دینا وغیرہ۔ اس نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں۔ بول چال چھوڑ دینے کی عادت انتہائی گھٹیا فعل اور خامند کے ساتھ تعلق کو بگاڑنے کے لیے دو رخی تلوار کی مانند ہے۔ اگر تم اپنے خامند سے بولنا چھوڑ دیتی ہو تو ہو سکتا ہے شروع میں اس کے لیے بہت ہی تکلیف دہ عمل ہو۔ شروع میں وہ تم سے بولنا چاہے گا اور بولنے کی کوشش بھی کرے گا، لیکن جس طرح دن گزرتے جائیں گے وہ اس کا عادی ہوتا چلا جائے گا۔ تم ایک ہفتہ کے لیے بولنا چھوڑو گی تو اس میں تم سے 2 ہفتوں تک نہ بولنے کی استعداد آ جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ تمہارے بغیر بھی رہنا سیکھ لے۔ خامند کو ایسی عادت ڈال دو کہ تمہارے بغیر اپنا دم بھی گھٹتا ہوا محسوس کرے، گویا تم اس کے لیے آکسیجن کی مانند ہو اور تم وہ پانی ہو جس کو پی کر وہ زندہ رہ رہا ہے۔ اگر ہوا بننا ہے تو ٹھنڈی اور لطیف ہوا بنو، نہ کہ گرد آلود اور تیز آندھی۔ اس کے بعد آپ کیا کرتی تھی؟ اس عورت نے کہا، میں 2 گھنٹوں کے بعد یا 2 سے کچھ زیادہ گھنٹوں کے بعد جوس کا ایک گلاس یا پھر گرم چائے کا ایک کپ بنا کر اس کے پاس جاتی اور اسے نہایت ہی سلیقے سے کہتی، لیجئے، چائے پیجئے۔ مجھے یقین ہوتا تھا کہ وہ اس لمحے اس چائے یا جوس کا متمنی ہوتا تھا۔ میرا یہ عمل اور اپنے خامند کے ساتھ گفتگو اس طرح ہوتی تھی کہ گویا ہمارے درمیان کوئی غصے یا لڑائی والی بات ہوئی ہی نہیں، جبکہ اب میرا خامند ہی مجھ سے اصرار کر کے بار بار پوچھتا تھا
کہ کیا میں اس سے ناراض تو نہیں ہوں، جبکہ میرا ہر بار اس سے یہی جواب ہوتا تھا کہ نہیں، میں تو ہرگز ناراض نہیں ہوں۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ اپنے درست رویے کی معذرت کرتا تھا اور مجھ سے گھنٹوں پیار بھری باتیں۔ تو کیا آپ اس کی ان پیار بھری باتوں پر یقین کر لیتی تھیں؟ ہاں بالکل، میں ان باتوں پر بالکل یقین کرتی تھی۔ میں جاہل نہیں ہوں۔ کیا تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ میں اپنے خاوند کی ان باتوں پر تو یقین کر لوں جو وہ مجھ سے غصے میں کہہ ڈالتا تھا، اور ان باتوں پر یقین نہ کروں جو وہ مجھے پرسکون حالت میں کرتا تھا؟ تم مجھ سے یہ کیوں کر منوانا چاہتی ہو کہ میں اس کے غصے کی حالت میں کہی ہوئی باتوں پر یقین کر لیا کروں؟ تو پھر آپ کی عزت اور عزت نفس کہاں گئی؟ کاہے کی عزت اور کون سی عزت نفس؟ کیا عزت اسی کا نام ہے؟ تم غصے میں آئے ہوئے ایک شخص کی تلخ و ترش باتوں پر تو یقین کر کے اس سے اپنی عزت نفس کا مسئلہ بنا لو، مگر اس کی ان باتوں کو کوئی اہمیت نہ دو جو وہ تمہیں پیار بھرے اور پرسکون ماحول میں کہہ رہا ہے۔ میں فوراً ہی ان غصے کی حالت میں دی ہوئی گالیاں اور تلخ و ترش باتوں کو بھلا کر ان کی محبت بھری اور مفید باتوں کو غور سے سنتی تھی۔ جی ہاں، خوشگوار اور محبت بھری زندگی کا راز عورت کی عقل کے اندر موجود تو ہے، مگر یہ راز اس کی زبان سے بندھا ہوا ہے۔ جس انسان کو اپنی زبان پر کنٹرول کرنا آ گیا، سمجھو اس نے سکھی زندگی کا راز پا لیا۔